تمام شباب درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بنانی علیہ رحمہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس گھڑی کا علم ہے جس گھڑی میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے۔ تو جو سامنے لوگ موجود تھے وہ حیران ہو گئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو کیسے علم ہو جاتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب اللہ پاک کا بندہ ذکر کرتا ہے تو رب فرماتا ہے تو میرا ذکر کر رہا ہے، تو مجھے یاد کر رہا ہے، میں تجھے یاد کروں گا۔ تو دوستان گرامی، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کے اندر کتاب التوحید میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور فرمایا اگر وہ مجھے کسی مجمع کے اندر، محفل کے اندر، کسی مجلس کے اندر یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور وہ فرشتوں کی مجلس ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ 2 ہاتھ مجھ سے میرے قریب ہوتا ہے تو فرمایا کہ میں بھی اس کے اتنا ہی قریب ہو جاتا ہوں۔ پھر فرمایا اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں جس انداز سے آتا ہے رب اس کی دعا کو قبولیت کا شرف بھی اسی انداز سے عطا فرماتا ہے۔ یعنی بندہ اگر جو ہے وہ جتنا اخلاص کے ساتھ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اسی طرح اللہ پاک جو ہے یعنی اس سے بڑھ کر رب کائنات اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے جب بندہ میرے ذکر سے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ رب اس بندے کے قریب ہوتا ہے تو رب بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب، لیکن یہ خاص مقام ہے۔ فرمایا کہ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں میرے ذکر میں تو فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت موجود ہے، طبرانی شریف کے اندر اور مجمع الزوائد میں بھی ہے، بڑی خوبصورت حدیث۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے 4 چیزیں مل گئیں، 4 چیزیں جس کو رب نے عطا فرما دی، فرمایا سمجھ جائے اس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کی ہر شے عطا کر دی ہے۔ اب دیکھ لیجئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی وہ 4 چیزیں ذکر کی ہیں۔ ان کے اندر ہم تو یہ سمجھتے ہیں دنیا جس کو مل جائے، دنیا سے مراد جس کے پاس مال زیادہ ہو، تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو بندہ بہت جو ہے وہ قیمتی ہے، اس کو ہر شے دنیا کی مل گئی ہے، وہ بھائی اس کے پاس صرف دنیا کی چیز ہے۔ اگر اس نے اس کا صحیح استعمال کیا تو اللہ پاک اس کا اجر اس کو قیامت والے دن عطا فرمائے گا، وگرنہ اکثر مالدار جو ہیں وہ اس کا حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے۔ قرآن اور حدیث کے اندر متعدد جو ہے وہ بار حکم دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جسے مل گئیں اس کو دنیا آخرت کی ہر خیر مل گئی۔ فرمایا پہلی چیز ایسی بیوی جو اپنے نفس میں خیانت نہ کرے، یعنی ہمیشہ پاک دامن رہے اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے۔
یہ نہیں کہ ادھر گھر کا پیسہ اٹھایا اور ادھر پیچھے جا کر بھیج دیا، ایسی عورت نہیں، بلکہ فرمایا وہ اپنے جو ہے شوہر کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہو اور اس کا مال جو ہے اس مال کے اندر خیانت نہ کرتی ہو۔ نمبر 2، مصیبتوں پر صبر کرنے والا اللہ نے جس کو بدن عطا فرما دیا۔ مشکل اور مصیبتیں انسان پر آتی ہیں، کوئی بھی بندہ ہو، امیر ہے غریب ہے، ہر شخص کے اوپر آتی ہیں، لیکن فرمایا جو ان مشکلوں اور مصیبتوں پر صبر کر جائے تو سمجھ جائے اللہ پاک نے اسے بڑا ہی خوبصورت بدن عطا فرمایا۔ تیسری چیز فرمایا شکر کرنے والا جس کو دل مل جائے، شکر، ہمیشہ رب کا شکر ادا کرے۔ کوئی چیز اللہ نے عطا کی ہے پھر بھی رب کا شکر، اگر کوئی چیز اللہ نے لے لی ہے، رب نے چیز عطا نہیں کی ہے، پھر بھی رب کا شکر، کیونکہ رب اگر دیتا ہے تو بندے کے لیے جو چیز بہتر ہوتی ہے وہ عطا کرتا ہے، اور جو چیز بندے کے لیے نقصان کا باعث ہو رب وہ بندے کو عطا نہیں کرتا۔ ہاں یہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ رب فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، لیکن وہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، میں اسے اس کے بدلے بہتر چیز عطا کرتا ہوں، لیکن اگر پھر بھی وہ بار بار مجھ سے مطالبہ کرتا ہے پھر میں اسے دیتا ہوں تو وہ چیز اس کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ تو بھائی رب ہمیشہ وہی چیز عطا کرنے کو پسند فرماتا ہے کہ جو چیز اللہ پاک کو پسند ہے۔ اور فرمایا چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کو ذکر کرنے والی زبان مل جائے۔ اب اس کے اندر کوئی پیسے کا ذکر نہیں ہے، یعنی بندے کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو جائے، نہیں، پہلی چیز ہے عورت اچھی مل جائے، دوسری چیز ہے مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن مل جائے، تیسری چیز شکر کرنے والا دل مل جائے، چوتھی چیز ذکر کرنے والی زبان مل جائے۔ مجمع زوائد کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ دن اور رات، دن میں بندوں پر احسان اور صدقہ ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی احسان کسی بندے پر اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کو اپنا ذکر کرنا نصیب فرما دے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندے کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مت سوچئے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، ہم بڑے فن خواہ ہیں، بلکہ یہ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم عبادات کر رہے ہیں، تو یہ ہم نے جو ساری عبادات کی ہیں یہ ہم نے اپنے آپ نہیں کی ہیں، یہ تو اللہ کا ہم پر احسان ہو گیا ہے، یہ تو اللہ کا ہم پر کرم ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین فرماتے ہیں جو بندہ نماز کے وقت نہیں آیا، فجر کی اذان ہوئی پھر بھی اس کے دل کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ میں رب کے گھر میں جاؤں، ظہر کی اذان بھی ہوئی، عصر بھی ہوئی، مغرب عشاء ساری نمازیں ہو گئی، تو فرمایا اس بندے کو فکر کرنی چاہیے کہ اس سے کون سا ایسا اتنا بڑا اور اتنا برا گناہ ہو گیا ہے کہ رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ میرے گھر کے اندر آئے۔ تو انسان غور کر، حدیث پاک کے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات عرش کے نور میں نہائے ہوئے ایک شخص کے پاس سے میرا گزر ہوا، وہ نور کے اندر نہایا ہوا تھا، میں اس کے قریب سے گزرا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ عرض کی گئی نہیں۔ میں نے پوچھا کیا یہ کوئی نبی ہے؟ یہ بھی کہا گیا نہیں۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے پھر؟ تو عرض کی گئی یہ وہ شخص ہے دنیا میں جس کی زبان ذکر اللہ سے تر رہتی تھی، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا اور اس نے کبھی بھی اپنے والدین کو برا نہیں کہا ہے۔ آخری حدیث پاک سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جن کے بستر نرم نہیں ہوتے، کئی ایسے ہیں جن کے بستر نرم ہے، یعنی اللہ پاک نے سب کے اوپر یہ کرم کیا، امیر ہو غریب ہو سب کے لیے۔ فرمایا جو نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دے گا۔ تو اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو بھی ذکر کرنے والا دل
اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، اور رب کائنات ہم سب کے اوپر خاص کرم فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث چھوٹی سی ہے، یہ میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ فرمائے اچھی محفل مومن کے لیے 20 لاکھ محفلوں کیا کفارہ بن جاتی ہے۔ اچھی محفل مومن کے لیے 20 لاکھ بری محفلوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو لہذا اچھی محفل اس کو تلاش کیجئے، اور اچھی محفل یقین جانیے مسجد کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر نہیں ہے، اور وہ لوگ جو مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات سمجھنے کی توفیق۔